اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہم نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے، دراصل اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت نشان بن جائے اور پرہیزگار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے، اور ایک پرہیزگار انسان، عبادت گزار انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کروں اور میری تمام عبادتیں برباد ہو جائے اور اللہ مجھ پر عذاب کو نازل کر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو آنے والے اگلے اور پچھلے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں پر وہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ آیا ہے جس واقعے کے تحت اس سورت کا نام ہی اللہ نے بقرہ رکھا ہے۔ اب وہ واقعہ یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 67 میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرنے کا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہو، یعنی ہم سے مذاق کرتے ہو۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ایک گائے کو ذبح کرو، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مسخرہ کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ دراصل ان کا یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ دراصل بنی اسرائیل کے اندر گائے کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا ہم جس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کی بات آپ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو اس بارے میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں دین کے کام میں تم سے مسخرہ کروں، دین کے کام میں تم سے مذاق کروں، کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ دراصل یہ پورا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، جس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب وہ قتل ہو گیا تب اس کے شواہد نہیں مل رہے تھے کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ دراصل اس شخص کو قتل کرنے والا اسی کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس نے اس کو قتل کر دیا تھا شخص کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا تو اس کی ساری دولت، چونکہ اس کا اب کوئی وارثدار تو نہیں ہے، اگر یہ بھی مر گیا تو اس کی دولت مجھے مل جائیں گی رشتہ داری کے طور پر۔ تو اس نے اس کو لالچ میں آ کر کے قتل کر دیا اپنے چچا زاد بھائی کو، اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے آیا، اور اب سوچ رہا تھا کہ اس کی لاش کو میں رکھوں کہاں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا محلہ چھوڑ کر جس کو قتل کیا تھا اس کی لاش کو اٹھا کر کسی اور کے محلے میں جا کر ڈال دیا، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس طرح سے کروں گا کہ اس لاش کو اٹھا کر کسی اور کے محلے میں ڈال دوں گا گلی میں، تو اس طرح سے صبح اٹھ کر کے میں لوگوں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے چچا زاد بھائی کا کسی نے قتل کر دیا، اب مجھے اس کے قتل کا خوب وہاں بھی چاہیے، معاوضہ بھی چاہیے، اس کے قتل کے بدلے رقم بھی چاہیے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا میں اسے قتل کر دوں گا تو اس کی جائیداد مجھ کو مل جائیں گی، اور اس کا قتل کا الزام کسی اور محلے پر ڈال دوں گا تو ان سے خوب وہاں بھی میں وصول کر لوں گا۔ تو دو مقصد اس کے تھے، اس نے لاش کو اٹھا کر ڈال دیا۔ اب آپس میں بحث چلنے لگی کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ جب کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا، تو اس وقت وہ ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے شہر کے اندر فلاں فلاں جگہ قتل ہو گیا ہے، اب آپ اس قتل کو حل کیجئے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مولا یہ قتل کا معاملہ ہے
تو قاتل کو واضح کر دے، ظاہر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر آپ چاہتے ہو قاتل پکڑا جائے تو اپنی قوم سے جا کر کے کہو کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے۔ گائے کو ذبح کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا گائے کو ذبح کرنا ہے اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اٹھانا ہے اور جو شخص قتل ہوا ہے اس کے جسم سے اس ٹکڑے کو لگانا ہے۔ پھر تم دیکھو گے ہمارا معجزہ، تم دیکھو گے ہماری قدرت کہ وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا جب اس کے جسم کو لگے گا تو وہ جو قتل ہو گیا ہے وہ اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے بیٹھ جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا اور اس طرح سے تمہیں قاتل کا پتہ چل جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا، خود اپنی زبان سے قاتل کا نام بول دے گا اور پھر تم کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تھا دراصل وہ معاملہ۔ تو اسی کی بنا پر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں، دین کے معاملے میں مسخرہ کروں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائے کیسی ہو۔ اب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کر لو، لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ سے کہا اچھا اگر ذبح کرنا ہے تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور پتہ کیجئے کہ اب وہ گائے کیسی ہو۔ اب گائے تو گائے ہوتی ہے، اگر کسی انسان کو حکم دے دیا جائے کہ جاؤ فلاں جگہ سے گائے اٹھا کر لے آؤ، تب انسان جتنی زیادہ چھان بین کرے گا کیسی گائے چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے، تو وہ جتنی زیادہ چھان بین کرے گا اتنی زیادہ مصیبت میں پڑتا چلا جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، جب ہم کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں تو سامنے کئی سینکڑوں کپڑے ہوتے ہیں تو انسان اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اگر سامنے صرف 2 ڈریس ہو تو انسان کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا دونوں میں سے ایک کو چوز کرنے میں۔ تو انہوں نے کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا کہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی۔ کہا قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ اب انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہو، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کہتا ہے ایک گائے ہے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو، نہ وہ بچی ہو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، بلکہ درمیان میں ہو، اس کی عمر زیادہ عمر نہ ہو اور بہت زیادہ عمر کم بھی نہ ہو۔ پھر آگے کہا اوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا سے تم نے کہا تھا پوچھو کہ گائے کیسی ہو، تو میں نے پوچھ لیا، خدا کا حکم ہے کہ گائے درمیانی عمر کی ہو، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ بچی ہو، درمیان میں ہو، بیچ کی ہو۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا ففعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم ہوا۔ اب اتنا پوچھ لینا کافی تھا، لیکن انہوں نے پھر اور زیادہ پوچھا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں ہے ہونا، بچی بھی نہیں ہونا، تو اتنا کافی تھا، لیکن انہوں نے اور زیادہ پوچھا۔ دراصل ان کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم بچ جائے گائے کو ذبح کرنے سے، لیکن وہ ان کے دل میں جو گائے کی عزت تھی، ادب تھا، احترام تھا، تو خدا کو تو وہ ادب اور احترام کو نکالنا تھا، اس لیے کہ کئی لوگ گائے کی پوجا کر چکے تھے، اس لیے اس کا ادب ان کے دل میں تھا، احترام تھا، ذبح کرنے سے ڈرتے تھے، تو وہ بھی ہیلے بہانے کر رہے تھے تاکہ کسی طرح ہم گائے کو ذبح کرنے سے بچ جائے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ ذبح ہو۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد پوچھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 69 میں فرمایا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ اب پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، کہا اپنے رب سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو کہا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ اب انہوں نے پھر پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے ہے تو اس گائے کا کوئی رنگ بھی ہونا چاہیے، کسی رنگ کی بھی ہونی چاہیے، کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ اب دراصل ہم جو گائے دیکھتے ہیں
یا تو کوئی سفید گائے ہوگی، کوئی لال ہوگی، یہی دو کلر اکثر ہوتے ہیں گائے کے. لیکن انہوں نے بچنے کے لیے پوچھا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ پوچھیے اپنے رب سے گائے کا رنگ کون سا ہونا چاہیے، کلر کون سا ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بقرۃ صفراء، کا اس گائے کا رنگ جو ہونا چاہیے وہ پیلا ہونا چاہیے. اس کی رنگت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان جب اس گائے کو دیکھے تو انسان اس گائے کو دیکھ کر کے مطمئن ہو جائے، انسان کے دل کو سکون ملے، انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، انسان کو لبھائے، ایسا اس کا رنگ ہونا چاہیے. کہا وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے. ابھی بھی ان کے دل میں کنفیوژن تھا، ان کے دل میں کچھ باتیں تھی، تو انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کچھ صاف صاف بتائے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے، کیا عمر ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے. ان البقرہ تشابہ علینا، وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا. انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف نشانیاں بتا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ گائے کے اندر تو ہم کو شبہ پڑ گیا، ہم تو شک میں پڑ گئے کہ ایسی ہونی چاہیے. دراصل یہ شک میں نہیں پڑے، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر یہ مصیبت مول لی. جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو تو ان کا کام تھا کہ ایک گائے پکڑ کے لاتے ذبح کر دیتے، لیکن بچنے ہیلے بہانے تیار انہوں نے کیے، تو اب یہ پھنس گئے یہاں پر. تو انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم تو گائیوں کے اندر شبہ میں پڑ گئے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہ اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو شبہ میں پڑ گئے یہ سب نشانیوں کے تعلق سے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت نے اور صاف طور پر نشانیاں بیان کی، جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. موسیٰ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. اللہ نے اور صاف طور پر بیان کیے، کہا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے نہ زمین میں ہل چلایا گیا ہو، نہ جس سے کھیتی کا کام لیا گیا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. مطلب مزدور گائے نہیں چاہیے، ایسی گائے چاہیے جو آزاد ہو، جس سے نہ کھیتی کا کام لیا گیا ہو، نہ جس سے کنویں کا پانی نکالنے کا کام لیا گیا ہو، نہ جس کی پیٹھ پر وزن لاد کر اس سے کوئی اور کام لیا گیا ہو. اللہ رب العزت نے پھر بیان فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب، اس میں کوئی داغ نہیں. گائے جو ہونی چاہیے بے عیب ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا پورا رنگ ایک ہی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اور داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی سرخ رنگ کی گائے ہوتی ہے تو اس کے اندر سفید سفید دھبے ہوتے ہیں، کوئی کالے کلر کی ہوتی ہے، کوئی سفید کلر کی ہوتی ہے، اس میں الگ الگ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی داغ دھبے نہیں ہونے چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق، یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں. اب انہوں نے کہا، اب ان کے سمجھ میں آ گئی کہ اگر اور زیادہ سوال پوچھتے رہے تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا گائے کو تلاش کرنا. تو انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. جب ان کو ان کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے، سارے شک و شبہات دور ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو پھر انہوں نے وہ گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. دل سے ان کا ارادہ نہیں تھا ذبح کرنے کا، لیکن چونکہ حکم تھا خدا کا، اس لیے مجبوری میں انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. اب آپ دیکھیے جب وہ گائے کو انہوں نے ذبح کر لیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. یہ وہی بات ہے جو میں آغاز میں اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، قتل ہو گیا تھا،
تو اس کے قتل کا الزام کسی اور پر ڈال دیا گیا تھا، تو اسی کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ تو اس شخص نے چھپا لیا قتل کر کے اور کسی اور پر تہمت ڈال دی، الزام لگایا، تو اللہ نے فرمایا جو تم چھپانا چاہتے تھے وہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نے ظاہر کرنا تھا۔ تم پوری دنیا کی کوشش بھی کر لو کسی چیز کو چھپانے کے لیے، لیکن اگر کسی چیز کو خدا ظاہر کرنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن اس چیز کو چھپا نہیں سکتی۔ اللہ جسے ظاہر کرنا چاہے پھر اسے کون چھپا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھپا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو چھپانا چاہتے تھے وہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مار۔ جو شخص قتل ہو گیا اس کی لاش کو اللہ نے حکم دیا کہ جب وہ گائے ذبح ہو گئی تو اس کے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، اور فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اللہ یوں ہی مردوں کو جلائے گا۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر مارا گیا، جو مر گیا تھا اس کے جسم پر جب وہ گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ گوشت کا ٹکڑا مارنے کی وجہ سے وہ شخص زندہ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، فرمایا کہ اللہ یوں ہی مردے جلائے گا۔ اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دیا جائے تو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ یہ بنی اسرائیل والوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں نشانی دکھائی ہے کہ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت کاٹا گیا، اس کے گوشت کو اٹھا کر کے مرے ہوئے مردہ جسم کے اوپر رکھا گیا، مارا گیا، تو صرف اس گوشت کے لگنے کی وجہ سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے وہ قاتل کا نام بولنے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس طرح سے لوگوں کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اور قاتل مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتانا یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تمہیں عقل ہو جائے، تمہیں سمجھ میں آ جائے، تمہیں وہ تمام باتوں کا شعور ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا لیکن وہ گائے کا واقعہ ادھورا رہ گیا تھا، اس گائے کے واقعے کو میں کمپلیٹ کروں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرنے کا تو یہ تمام باتیں سامنے آئی، اور آخر کار انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہ گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ کون سی گائے کیسی ہونی چاہیے کہ اس کی نہ زیادہ عمر ہونی چاہیے نہ کم عمر ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کے اندر ہو۔ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ نے فرمایا پیلا رنگ اس کا ہونا چاہیے، اس کی رنگت ایسی ہونی چاہیے کہ جو شخص اس کو دیکھے تو انسان کا دل لبھا جائے، انسان کے دل کو ٹھنڈک ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ایسا اس کا رنگ ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو خدا نے کہا گائے ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے نہ کھیت کا کام لیا گیا ہو نہ اس کے علاوہ کوئی اور مزدوری اس سے لی گئی ہو، گائے ایسی ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ نشانی اللہ نے بتا دی گائے کی تو اس کے بعد انہوں نے وہ گائے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے نارمل گائے، عام گائے تو ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، لیکن جو نشانیاں اس میں بتائی گئی ہے وہ گائے کو تلاش کرنا تو بڑا مشکل کا کام ہے نا۔ یہ خود ایک ٹاسک ہے کہ ایسی گائے کو کہاں تلاش کرے جس کا رنگ پیلا ہو، نارمل تو گائے کا رنگ یہ نہیں ہوتا، ایسی گائے کو کہاں تلاش کرے۔ تو اب یہ تلاش کرنے کا سلسلہ جب شروع ہوا تو لوگ پریشان ہو گئے، کہا ایسی گائے کو ہم تلاش کرے کہا۔ تو یہاں پر قرآن کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والا۔ دراصل بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا نیک انسان تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ تھا۔ تو جب وہ شخص کا انتقال ہونے والا تھا تو اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی۔ تب وہ جب اس کا انتقال ہونے والا تھا تو وہ شخص سمجھ گیا کہ اب میں دنیا میں نہیں رہنے والا ہوں، لیکن اب میری بیوی حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، اب جب اس کو بچہ پیدا ہوگا، جب میری اولاد ہوگی، نسل بڑھے گی،
تو ان کو بھی تو ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوگی, ان کو بھی تو ضرورت کا سامان چاہیے ہوگا. اب میں اس کے لیے کوئی جائیداد تو چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں. تو اس کو خیال آیا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو وہ عبادت گزار جو بندہ تھا اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا, گائے کا بچڑا تھا. تو اس شخص نے کیا کیا, اپنی بیوی کو بلایا اور کہا میں یہ گائے کا بچہ اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا یہ جو گائے آپ چھوڑنا چاہتے ہو اپنے بچے کے لیے, لیکن ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ جو یہ گائے ہے اگر میں اس گائے کو پالوں گی تو اس کے پالنے میں بھی تو خرچ لگے گا. یہاں تو مجھے کھانے کے لیے خرچ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, میں اس گائے کو پالوں گی تو اس کو پالنے کے لیے خرچ کہاں سے لاؤں گی. تو پھر اس شخص عابد نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ خدا کے نام پر میں یہ گائے کو جنگل میں چھوڑ کر کے آتا ہوں. یہ گائے جنگل میں چرتی رہے گی, وہی پلتی رہے گی, بڑی ہو جائے گی. جب بڑی ہو جائے گی تو تم ایسا کرنا, جب ہماری اولاد ہو جائے تو ہمارے بچے کو کہنا کہ فلاں جنگل میں تمہارے باپ نے ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا, اب وہ جوان ہو گیا ہوگا, تو جب میرا بچہ پیدا ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, تو اس سے کہنا وہ فلاں جنگل میں چلے جائے اور اس گائے کو تلاش کر کے لائے, پھر اس کو بازار میں بیچ دینا. کہا ٹھیک ہے. بیوی نے بھی یہ ترکیب مان لی. کہا ٹھیک ہے, اللہ کے نام پر اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دو, جب مجھے بچہ ہوگا, وہ بڑا ہوگا, سمجھدار ہوگا, تو میں اس سے کہوں گی کہ تمہارے باپ نے فلاں جنگل میں گائے کا بچہ چھوڑا تھا, جاؤ اسے لے کر کے آ جاؤ. تو وہ شخص گیا اور جانے کے بعد جنگل میں اس نے گائے کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا, اللہ کے بھروسے, اور اس نے اپنے رب سے کہا مولا میرے پاس زندگی کا کوئی اثاثہ نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے, بس یہ گائے کا بچہ ہے جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. کہا مولا میں یہ گائے کے بچے کو تیرے نام پر چھوڑ دیتا ہوں, اب یہ تجھ پر ہے کہ جب میری اولاد ہوگی تو یہ گائے کا بچہ اسے پہنچا دینا, اس تک یہ گائے کا بچہ پہنچا دینا. کہا میں تیرے ذمہ کرم پر اس گائے کو چھوڑ دیتا ہوں. تو اس بندے نے اللہ کے بھروسے جنگل میں گائے کو چھوڑ دیا, جو کہ ابھی بچہ تھا, گائے کا بچڑا تھا. ادھر وہ شخص نے جنگل میں گائے کو چھوڑ دیا, وہ واپس اپنے گھر آ گیا. کچھ دنوں میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا, پھر اس کی بیوی جو حاملہ تھی اس کو لڑکا پیدا ہوا. جب لڑکا پیدا ہوا تو کچھ سال کے بعد وہ لڑکا بڑا ہو گیا. جب وہ سمجھدار ہو گیا, بلوغت کو پہنچ گیا, تو اس کی ماں نے اس کو بلایا, بٹھایا اور کہا بیٹے تمہارے باپ نے تمہارے لیے گائے کا بچڑا چھوڑا تھا جنگل میں, چلو ایسا کرو کہ تم فلاں جنگل میں جاؤ اور جا کر کے اس گائے کے بچڑے کو لے کر کے آؤ, پھر اسے بازار میں فروخت کر دینا, بیچ دینا, کچھ قیمت مل جائیں گی جس سے ہمارا تمہارا گزارا ہو جائے گا. اب وہ بچے نے ماں سے کہا ماں بھلا جنگل کے اندر میں جاؤں اور جا کر کے اس بچے کو تلاش کروں, گائے کے بچے کو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگل میں اس کو تلاش کرتا رہوں, اس لیے کہ جنگل کوئی چھوٹا تو نہیں ہوتا, بہت بڑا جنگل ہوگا, اور میں اسے اس بڑے جنگل میں کہاں تلاش کروں گا. تو ماں نے کہا بیٹے اللہ کی ذات پر یقین رکھو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا میرے بچے تم نے بس جنگل میں جانا ہے اور جا کر کے جنگل میں آواز لگانی ہے کہ اللہ میرے باپ نے جو گائے کا بچہ تیرے سپرد کیا تھا, آج میں اسی گائے کے بچے کو لینے کے لیے آیا ہوں, تو مجھے وہ گائے کا بچہ مجھ تک پہنچا دے. کہا یہ آواز لگانی ہے, اس گائے کو پکارنا ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ بچہ گیا جنگل میں, جا کر کے اس نے وہی الفاظ دہرائے جو ماں نے کہے تھے. اس نے اس گائے کو آواز لگائی, تو اللہ کی شان دیکھیے, جب اس نے اس گائے کو آواز لگائی تو وہ گائے دوڑتے دوڑتے اس کے پاس آ گئی. اتنے بڑے جنگل میں وہ گائے اس کے پاس آ گئی. اس نے وہ گائے کو لیا, اپنے ہاتھ سے پکڑا, اور اس طرح سے وہ چلتے چلتے اپنے گھر پر پہنچا. وہ گائے لے کر کے آ گیا. جب وہ گائے لے کر آ گیا تو ماں نے کہا بیٹے چلو ایسا کرو, اب اس گائے کو بازار میں جا کر کے بیچ کر کے آؤ. کہا ماں ٹھیک ہے, لیکن کتنی قیمت ملے گی اس گائے کی؟ کہا 2 دینار ملیں گے اس کے. بازار میں جانا, اس گائے کی بولی لگانا 2 دینار, اور جو خریدنے آئے گا اس کو بولنا 2 دینار میں بیچوں گا. اگر وہ اس 2 دینار پر راضی ہو جائے تو پھر کیا کرنا, سودا نہیں کرنا, بیچ نہیں دینا,
2 दीनार लेके गाय उसको नहीं दे देना, बल्कि जब बात तय हो जाए, वो 2 दीनार पर राजी हो जाएगा, तो ऐसे करना कि तुम फिर वापस मेरे पास आना, मुझसे इजाजत लेना कि मां मैं ये सौदा तय कर लूं। अगर मैं तुझे इजाजत दे दूं तो फिर वो गाय उसको दे देना, वरना वापस लौट कर आ जाना। अब आप देखिए, एक नॉर्मल चीज है कि तुम्हें ये 2 दीनार में बेचनी है। बच्चा जाकर के बाजार में 2 दीनार में किसी को बेच देता, वापस आ जाता 2 दीनार लेके। लेकिन मां ने ऐसा नहीं किया। मां ने कहा, बेटे बाजार में जाना, और जाने के बाद तुमने क्या करना है कि 2 दीनार में सौदा तय करना, लेकिन जब तुम 2 दीनार उससे लो, उसके पहले वापस मेरे पास आना, इजाजत लेना बेचने की। अगर मैंने इजाजत दे दी तो बेच देना, वरना फिर वापस आ जाना। ये बच्चा गया बाजार में, 2 दीनार की बोली लगाई गाय की। जब गाय की 2 दीनार की बोली लगाई तो एक शख्स आया, और आने के बाद उसने कहा, ये गाय तुम 2 दीनार में बेचते हो? कहा, कहा मैं तुम्हें इस गाय के बदले 4 दीनार देता हूं। ये गाय की कीमत 2 दीनार नहीं बल्कि 4 दीनार में ये गाय को खरीदता हूं। कहा ठीक है, 4 दीनार में अगर आप खरीदते तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है, इस शर्त पर बेचूंगा कि बेचने से पहले मैं अपनी मां से इजाजत लेकर के आना चाहता हूं। तो शख्स ने कहा, नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं इस चीज की। 2 दीनार तुमने मुकर्रर की थी कीमत, मैं तुम्हें 4 दीनार देता हूं, लेकिन मां की इजाजत नहीं लेना। उसने कहा, नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं मां की इजाजत लेकर के आता हूं। जब वो वापस आया, और आने के बाद उसने मां से कहा, मां मैं तो 2 दीनार में बेचना चाहता था, लेकिन एक शख्स आया, उसने कहा 4 दीनार तुझे दूंगा, लेकिन मां की इजाजत नहीं लेना। तो मां ने कहा, ठीक है, अगर वो 4 दीनार में तुमसे वो गाय खरीदना चाहता है तो उसको 4 दीनार में गाय बेच देना, लेकिन फिर शर्त यह है, जब सौदा हो तो फिर वापस मुझसे आकर के पूछ लेना। अब वो शख्स, बच्चा गया बाजार में, वो शख्स आया, कहा तुमने मां से पूछ लिया? कहा मां से पूछ लिया। 4 दीनार में बेचना है? कहा 4 दीनार में बेचना है। तो उस शख्स ने कहा, अब मैं तुम्हें इस गाय के 4 दीनार नहीं दूंगा, बल्कि इस गाय के 6 दीनार दूंगा। इस गाय के 4 दीनार नहीं दूंगा, बल्कि 6 दीनार दूंगा। कहा, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं अभी अपनी मां से पूछ कर आता हूं कि 6 दीनार में ये गाय को बेचना है। तो उस शख्स ने कहा, 6 दीनार उस शर्त पर दूंगा कि तुम अपनी मां से इजाजत लेने के लिए नहीं जाओगे। कहा, नहीं, मैं तो मां से इजाजत लेने के लिए जाऊंगा। वो फिर गया मां के पास। कहा, मां वही शख्स ने 4 दीनार के बदले 6 दीनार की बोली लगाई है, लेकिन अब वो कहता है कि मां की इजाजत लेने के लिए नहीं जाना, तो मैं तुमसे ये 6 दीनार में खरीद लूंगा। मां ने कहा, बेटे ठीक है, अब दोबारा जाना और जाकर के उस शख्स से कहना कि क्या तुम मुझे ये गाय को बेचने की इजाजत देते हो? अब तक वो मां से इजाजत लेने के लिए आ रहा था बेचने से पहले। तो मां ने कहा, बेटे से कहा, मां ने कहा, बेटे जाओ, जाकर के अब वो शख्स जो 1 दीनार की कीमत को 2 बना रहा है, 2 दीनार की कीमत को 4 बना रहा है, 4 दीनार को 6 दीनार बना रहा है, अब उसी शख्स से पूछ लेना कि क्या तुम्हारी इजाजत है कि मैं ये गाय को बेचूं? क्या तुम इजाजत देते हो? बेटे ने कहा, मां ये गाय तो हमारी है, इजाजत उससे क्यों ले कि गाय बेचनी है या नहीं बेचनी है? कहा, बेटे तुम नहीं जानते वो कौन है। कहा, वो कौन है? कहा, जो शख्स तुमसे आकर के सौदा कर रहा है, दरअसल वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। कहा, अब जाना तो उस फरिश्ते से सवाल करना कि क्या तुम इस गाय को बेचने की इजाजत देते हो? अगर वो कहे हां कहे तो बेच देना, वरना घर लौट करके आ जाना। अब ये बच्चा गया बाजार में, और फिर वो शख्स नजर आया, इंसान की शक्ल में फरिश्ता। अब उससे पूछा, अब मैं गाय बेचने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। तो उस शख्स ने कहा, उस फरिश्ते से जो इंसानी शक्ल में था, कहा, मेरी मां ने मुझसे कहा है कि क्या आप इस गाय को बेचने की इजाजत देते हो? तो उस फरिश्ते ने कहा, अब तुम्हारी मां समझ गई कि मैं कौन हूं। कहा, मैं तुम्हें इस गाय को बेचने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि अगर आज बेचोगे तो बहुत थोड़ी कीमत मिलेगी। कहा, फिर कब बेचना है? कहा, थोड़ा इंतजार करो,
बनी इसराइल में किसी का कत्ल होने वाला है, कोई बनी इसराइल में कत्ल होने वाला है, फिर उसके कातिल को तलाश किया जाएगा, फिर लोग हजरत मूसा के पास आएंगे, अल्लाह हुक्म देगा गाय को ज़ुबह करो, फिर वो सवाल करेंगे गाय कैसी होनी चाहिए, तो फिर खुदा कहेगा गाय बहुत ज्यादा कम उम्र नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, गाय की रंगत जो है वो पीली होनी चाहिए, और गाय से कोई खेती का काम नहीं लिया जाना चाहिए। ये सब वो निशानी अल्लाह उनको बताएगा। फिर वो गाय को तलाश करने के लिए इलाके में ढूंढेंगे, जब वो गाय को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे तब उनको ये गाय बेच देना। का उनको कितनी कीमत में ये गाय बेचना है? या तो 1 दिनार, 2 दिनार, 4 दिनार, 6 दिनार की बात चल रही थी। का जब वो ढूंढते हुए आएंगे तो उनको कितने दिनार में गाय बेचनी है? तो उस फरिश्ते ने कहा इस गाय की कीमत 2 दिनार नहीं है, 4 दिनार नहीं है, 6 दिनार नहीं है, बल्कि फिर क्या है? वो फरिश्ते ने कहा जब बनी इसराइल वाले गाय खरीदने के लिए आएंगे तो उनसे कहना ये गाय मैं तुम्हें उस शर्त पर बेचूंगा कि इस गाय की जो खाल है, इस पूरी खाल को भरकर अगर तुम दिनार बदले में देंगे तो गाय बेचूंगा। इसकी खाल भर के दिनार अगर तुम मुझे देंगे तो मैं ये गाय को बेचूंगा। वो बच्चा तो खुश हो गया कि गाय की खाल भर के दिनार हमको मिलेंगे। कहा हाँ, तब बेचना। तब ये वाकया पेश आया। अब आप देखिए ना, अल्लाह की कुदरत है, कोई चीज यूं ही नहीं हो जाती, बल्कि हर एक चीज के पीछे अल्लाह की कुदरत होती है, उसकी मसलिहत होती है। वो कत्ल के कितने साल पहले ये वाकया पेश आया खरीदने बेचने का, और फिर फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा, कहा रुको सबर करो, अभी किसी का कत्ल होने वाला है, फिर उसके कातिल को ढूंढा जाएगा, तब गाय की जरूरत पड़ेगी तब बेचना, अभी बेचोगे तो कम कीमत मिलेगी। फिर वो जमाना गुजरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको निशानियां बताई, वो लोगों ने वो गाय को तलाश करना शुरू कर दिया, और जब गाय को उन्होंने तलाश किया तो वो बच्चे के पास मिली। बच्चे से आकर के पूछा कितनी कीमत होगी? उस बच्चे ने कहा ये कीमत जो आज तुम पूछ रहे हो, ये कीमत अल्लाह ने मुझे पहले बता दी है। कितनी कीमत में बेचना है अल्लाह ने मुझे फरिश्ते के जरिए पहले बता दी है। कहा बताओ क्या कीमत होगी? तो ये अब ये जो मुज़ाकिरा चल रहा है, ये जो बात चल रही है, ये आम लोगों से बात नहीं चल रही है, बल्कि वो बच्चे की हजरत मूसा से गुफ्तगू चल रही है। हजरत मूसा पूछ रहे बताओ कीमत क्या है? वो बच्चे ने कहा ये जो गाय है ना, जब इसको जुबा कर लिया जाएगा, इसकी खाल जब उतार ली जाएगी तो इसकी खाल भर के अगर मुझे दिनार दिए जाएंगे तो मैं ये गाय को बेचूंगा। हजरत मूसा ने डन कर दिया, कहा ठीक है तुम ये गाय बेच दो, इसकी खाल भर के हम तुम्हें सोना दे देंगे, दिनार दे देंगे। तो आप सोचिए जब वो वाकया पेश आया, ये बच्चे को खाल भर के सोना और दिनार मिल गए। अब आप यहां पैगाम देखिए क्या है। एक तो पैगाम ये, अल्लाह का कोई काम मशीयत से खाली नहीं है, मसलिहत से खाली नहीं है, हर काम के पीछे कोई ना कोई मसलिहत है, कोई ना कोई मशीयत है। दूसरी बात, वो बाप ने उस गाय को जंगल में छोड़ा था अपने बेटे के लिए, आने वाले नस्ल के लिए, और बेटा गया तो वो गाय मिल भी गई, लेकिन ऐसे कैसे मिल गई? दरअसल यहां पैगाम यह दिया जा रहा है कि अगर कोई शख्स अपने रब पर भरोसा करके कोई चीज छोड़ दे किसी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की गैरत है कि वो शख्स को वो चीज मिल करके रहेगी। गोया पैगाम दिया गया, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करना है तो रब्बुल इज्जत पर भरोसा करना है, अपने रब पर भरोसा करना है। हम लोगों पर भरोसा करते हैं तो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, अगर हमने रब पर भरोसा किया तो दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगे, बल्कि अल्लाह दुनिया को हमारे कदमों में ला करके रख देगा। तो इन वाकयात से हमें पैगाम मिलता है कि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, उसके अहकाम पर अमल करे, तभी हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सूरतुल बकरा की तकरीबन 72वीं आयत थी जिसकी हमने तफसीर समात की। मजीद बातें इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता हम समात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा ले। ये दर्स की बरकतें अल्लाह हम तमाम को नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।